شاہ صاحب، یہ اگر ہم فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا کر دیکھیں بہت ہی مایوس کن ہیں، تو کیوں نہ ہماری یوتھ اس سے پریشان ہوگی۔ پاکستان اگر انسانی ترقی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 193 ممالک میں سے 164واں نمبر آپ کا آتا ہے، پاسپورٹ آپ کا کمزور ترین ہے۔ پھر آگے بچے آپ کے کیا اسکول سے اگر دیکھا جائے جو باہر ہیں ابھی، وہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے ایسے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں۔ اتنے سارے مسائل ہیں شاہ صاحب، فوری طور پر ہم اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ عوام مایوس ہو کر ملک سے مائیگریٹ کر کے نہ جائے؟ دیکھیں آمنہ، میرے خیال میں روہیلا صاحب نے بڑے کہتے ہیں کمپریہنسولی تمام چیزوں کے اوپر بات کی، لیکن میں تھوڑا سا اتنا پیسیمسٹک نہیں ہوں۔ بندے کو آپٹیمسٹک بھی ہونا چاہیے۔ حالات مشکل ہیں بالکل، ہمارے تقریباً جو آپ کی 60% آبادی ہم کہہ سکتے ہیں نوجوانوں کی ہے، جن کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ان کا فیوچر کیا ہے۔ وہ ان بلک باہر جا رہے ہیں، جو اسکل لیبر ہے وہ جا رہا ہے، برین ڈرین ہو رہی ہے۔ آپ کے تقریباً کم از کم جو یونیسیف کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق 40% سے زائد بچے ٹورمنٹڈ پیدا ہوتے ہیں، میل نیوٹریشن ہے، بلکہ جو غریب ڈسٹرکٹ ہے اس میں 60% سے بھی زیادہ ہیں۔ اسکول ڈراپ آؤٹ آپ کا 19% سے زیادہ چلا گیا، اور آپ نے یہ 2 کروڑ 62 لاکھ کا، میرے خیال میں یہ کم از کم اگر آپ اس کو ریئلسٹکلی دیکھیں تو میرے خیال میں یہ فگر بہت زیادہ ہوگا، ایگزیکٹلی۔ خاص طور پر جو بچیوں کا ہے۔ اب اوور آل اگر ہم دیکھا جائے تو میں صرف ایک بار بار ہم اشرافیہ کا ذکر کرتے ہیں، اقتدار پہ قابض طبقے کا ذکر کرتے ہیں، وڈیروں کا ذکر کرتے ہیں، اس ملک کے سرمایہ داروں کا کرتے ہیں، اور ملک کے کرتا دھرتا حکمرانوں کا کرتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے عوام جو ہے شاید وہ بھی ایکولی رسپانسبل ہے۔ آپ کا میڈیا جو ہے، جس ملک کے اندر میڈیا بکتا ہو، جس ملک کے اندر قلم بکتا ہو، تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ہوگا، وہاں نظام کیا چلے گا اور کس طرح بہتری آئے گی۔ پھر آپ دیکھیں، آپ نے ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو چارے کے طور پر استعمال کیا ہے نیشنل انٹرسٹ کی خاطر، اور کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ ضرورت کی خاطر۔ آپ نے کبھی ان کو وہ کانفیڈنس دیا ہے؟ اب آپ کی 60% سے زائد آبادی، آپ سمجھتے ہیں کہ 30 سال سے جو ہے کم عمر ہے ان کی، اس کا کیا آپ سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ان کے لیے پلاننگ ہے؟ میرے خیال میں پلاننگ ہے نہیں، لیکن اس میں ذمہ داری معاشرہ، آپ کا سیاستدان، آپ کا انٹیلیجنسیا، آپ کی اکیڈیمیا، آپ کا ہر طبقے کا وہ شخص جو میٹر کرتا ہے، وہ تمام کے تمام رسپانسبل ہیں۔ ہر ایک نے اپنا کردار ادا نہیں کیا تو ظاہری بات ہے پھر وہ قوم تو نہ ہوئی۔ جہاں انڈیویجولز کام کرتے ہیں، دیکھیں آپ اگر if you are pulling the strings in different direction تو میرے خیال میں یونٹی تو ہے نہیں، اور فیتھ کس کے اوپر آپ کریں گے؟ کسی پہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور قوم، میرے خیال میں جیسے کہ بابا قوم نے فرمایا تھا کہ یونٹی فیز ڈسپلن، تو کہاں ہم اس کو آج پریکٹس کر رہے ہیں؟ مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا، نہ آپ کے انسٹیٹیوشنز میں نظر آ رہا ہے، نہ آپ کے اکیڈیمیا میں نظر آ رہا ہے، نہ آپ کے میڈیا میں نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا، ہماری سوچ جو ہے وہ انفرادی سوچ ہے، ہم اون نہیں کرتے۔ ہم اس ملک کے اندر ہیں، اور اس ملک اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے بھی ہم ملک کو اون نہیں کر رہے۔ ہم یہاں صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ایک ایبسلوٹلی۔ تو معاملہ یہ ہوا۔ دوسرا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی آگے کیا ہونا چاہیے، میرے خیال میں دیکھیں ابھی وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ کمز آؤٹ آف بیڈ تھنگ، گڈ تھنگس کم آؤٹ۔ تو میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں، مشکل وقت ہے، حالات مشکل ہے۔ کل میں نے ایک آرمی چیف کی ایک تقریر سنی، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ وہ ٹی وی پہ چلی۔ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ جناب ہم اس مشکل حالات میں بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس مشکل حالات میں بھی ملک کو بھنور سے نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی تقریر کی، جھنڈا لہرایا، اور انہوں نے آج بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو واپس اسکول بھی بھجوائیں گے، اپنے یوتھ کے لیے پلاننگ بھی کریں گے۔ میرے خیال سے اس وقت آپ یوتھ کا جو سب سے مشکل جو اس وقت حالات ہیں وہ ہے کہ آپ کا نوجوان کانفیڈنس لوز کر چکا ہے۔ آپ اس کانفیڈنس کو کیسے ریسٹور کریں گے، یہ بڑا اہم ہے۔ آپ باقی چیزیں تو چھوڑ دیں، اس کا روزگار، اس کا فیوچر، لیکن اس کا کانفیڈنس آپ نے ریسٹور کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر تمام کلیکٹیولی سوچ کے ساتھ چلیں گے، اور ہمارے مسائل کا جیسے سب نے ذکر کیا، عام چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا کہ کیا ہے، بے روزگاری بھی ہے، پیسے بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، کلائمیٹ کے مسائل ہیں، آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں جو امپورٹنٹ چیز ہے، آپ نے پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اوپر آج ایک ری لانچ کریں۔ دیکھیں آپ نے پروفیسر محمد اسماعیل کی بات سنی، بنگلہ دیش صحیح۔ میں ٹیک اوور کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا کہ جناب آج ہم پھر دوبارہ بنگلہ دیش کو آزاد کر رہے ہیں۔ تو آپ میرے خیال میں کیا ہم دوبارہ ری سٹارٹ نہیں کر سکتے؟ قائد اعظم نے بنا لیا، اب ہمارے پاس لیڈرشپ ہے، سوچنا چاہیے ان کو، ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ ہے، سوچنا چاہیے ان صحیح۔ کو، ہمارے پاس بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں، اکیڈیمیا ہے، آپ کے ٹھیک ہے۔ صحافی ہیں جو سارا سارا دن بیٹھ کے بھاشن دیتے ہیں۔
میرے خیال سے کلیکٹیو سوچ جب تک نہیں ہوگی، آپ اپنے یوتھ کا کانفیڈنس ریسٹور نہیں کرتے، یہ حالات مشکل رہیں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ ایشو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.